العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر عن عبد الله بن عمرو قال بلغني أن رجال منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولئك جهالكم وإياكم والأمانية التي تضل أهلها. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كفه الله على وجهه ما أقاموا الدين. سامعین، ابھی آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت سنی، آیت کا ایک ٹکڑا سنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سماعت فرمائی. قرآن کی اگر آیت کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ قرآن کھولیں گے تو سورہ رعد میں آیت نمبر 11 ہے، اور اس حدیث کو اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو یہ حدیث بخاری میں حدیث نمبر 3500، مسند احمد میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 94، اور علامہ البانی کی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1737۔ اصل میں کیا ہے کہ ایک جب بھی خلافت کی جب بات آتی ہے تو اب جو نہ ماننے والے ہیں جن کو ماننا نہیں ہے، جن کو تسلیم نہیں کرنا ہے کہ یہ خلافت واقعی میں جس کے لیے انبیاء کرام رسول اعظام مبعوث کیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبعوث کیے گئے، آپ کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو 4 خلفاء گزرے ہیں ان کے زمانے میں رہی. تو یہ بات کہیں اور منتقل کر کے بولتے ہیں کہ کیا سلف صالحین کا منہج یہی ہے؟ منہج سلف کو دیکھا جاتا ہے کہ سلف نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے. میں تھوڑی کوشش کروں گا کہ خلافت کے مسئلے کو منہج سلف سے کچھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں. سب سے پہلے تو آپ اس حدیث کا ترجمہ سن لیجئے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی. حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی کہ تم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیث کو بیان کریں گے کہ جس کی کوئی اصل کتاب اللہ میں موجود نہیں ہوگی اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت کوئی ملتا ہو. تو ایسے لوگ پرلے درجے کے جاہل ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خواہشات سے بچو، کیونکہ یہ خواہشات ایسی چیز ہے جو خواہش پرست کو گمراہ اور برباد کر دیتی ہے. پھر انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے ہوئے سنا کہ یہ معاملہ یعنی خلافت والا معاملہ یہ قریش میں رہے گا اور کوئی ان کا بال بیکا نہیں کر سکے گا. کب تک؟ ما اقام الدین، جب تک کہ وہ دین کو قائم رکھیں گے. دین کو قائم رکھیں گے. دین کا مطلب اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ دین کا مطلب ہوتا ہے سسٹم، شریعت. جو سورہ شورى کی آیت نمبر 21 میں ہے کہ ہم لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، جو لوگوں نے ایسے شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے ان کے لیے شریعت سازی کی ہے جس کی اللہ رب العالمین نے ان کو اجازت نہیں دی. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں وہ حدیث کو ذکر کرتے ہیں
جو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے شریعت سازی کر رکھی، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کے حلال کو حرام کر دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے حرام کو حلال کر دیتے ہیں. یہی تو شریعت پر، ان کی شریعت پر چلنا ہوا، یہی تو ان کی شریعت پر چلنا ہوا. اس حدیث کو علامہ البانی نے جلد نمبر 2 میں ذکر کرنے کے بعد میں، یہ جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 270 میں ہے، علامہ البانی یہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جو جتنے بھی مسلم حکمراں ہیں یا مسلم ممالک ہیں ان پر یہودیوں کا، کمیونسٹ کا اور منافقوں کا قبضہ ہو چکا ہے، اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو. یہ علامہ البانی کہہ رہے ہیں. اور اسی کے آگے علامہ البانی نے اپنی کتاب جو ان کی تحقیق ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، اس میں حدیث نمبر 1754 کے ضمن جو جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 282 میں حدیث ہے اور 283 میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کے جو ممالک ہیں جو اس وقت موجود ہیں وہ کم سے کم 54 اور 55 ممالک ہیں، لیکن ان ممالک میں مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جس حساب سے، جس طرح سے خلافت قائم ہونی چاہیے، مسلمانوں نے خلافت کو قائم نہیں کیا ہے، بلکہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ یہودیوں کے چنگل میں ہیں، یہودیوں کے قبضے میں ہیں، ان کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں. جس طرح سے یہودیوں نے گھما رہے ہیں، وہ اس طرح سے گھوم رہے ہیں. اور انہوں نے یہ ذکر کیا اور انہوں نے اللہ رب العالمین سے اپنی بات کے آخر میں یہ بھی دعا کی ہے کہ اللہ رب العالمین کم سے کم ایک ایسی جماعت اٹھے، مسلمانوں کی ایک جماعت کو اٹھنا چاہیے، مسلمانوں کی ایک جماعت کو اٹھنا چاہیے جو جماعت دین اسلام کو، خلافت کو نافذ کرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں موجود تھی، ویسی خلافت نافذ کرنے کے لیے اٹھنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے سورہ رات کی آیت نمبر 11 جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورہ رات آیت نمبر 11 کو ذکر کر کے انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین نے جو اس آیت کے اندر بیان کیا ہے ہم اس آیت کے مصداق بن جائیں. اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ایک ایسا گروہ، ایک ایسی جماعت کھڑی ہوئی جو خلافت کا قیام چاہتی ہے، جو یہ چاہتی ہے کہ لوگوں کے اوپر، بندوں کے اوپر اس کے بنانے والے، ان کے پیدا کرنے والے رب کا قانون نافذ ہو. میں یہاں پہ مولانا مودودی کا نام نہیں لے رہا ہوں، ان کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں میرے پاس میں خلافت کے سلسلے میں، لیکن جان بوجھ کر میں نے مولانا مودودی کے نام کو الگ کر دیا ہے کیونکہ چڑھ ہے لوگوں کو، ان کے نام سے چڑھ ہے. میں نام لے رہا ہوں علامہ البانی کا کہ اگر مدارس میں بھی یہ چل رہا ہے کہ اگر سیاہ ستہ میں بخاری مسلم کو چھوڑ کر اگر کسی دوسری کتب حدیث کی حدیث ذکر کی گئی اور جب تک کہ اس میں سیل نہ لگائی جائے کہ علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، علماء کرام اس حدیث کو صحیح نہیں مانتے. وہ علامہ البانی کا حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ فکر جو ہے یہ سلف صالحین کی فکر ہے، یہ ہماری اور آپ کی فکر نہیں. کوئی ایسی جماعت اگر کھڑی ہو جائے اور وہ یہ بولے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلم کہا ہے، ہماری جماعت مسلمانوں کی جماعت ہے،
تو انہی علماء کی طرف سے جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی موجود ہے، اس حدیث کو بھی علامہ البانی نے صحیح کہا ہے. میں آگے اس حدیث کو بھی ذکر کروں گا. ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جماعت المسلمین پاکستان کی نکلی ہوئی جماعت ہے. یہ سب مسئلہ کو کرتے ہیں. بلکہ جو حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس حدیث کے ضمن میں سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر ایک باب ہی بنا ہے. باب لا فرق ولا احزاب فی الاسلام انما جماعت و خلیفۃ، کہ اسلام میں کوئی مسلک، کوئی فرقہ، کوئی جماعت نہیں، کوئی گروہ نہیں، صرف ایک جماعت اور ایک خلیفہ. آج مسلمانوں کی تعداد بے شمار، مسلم ممالک 55-56 ممالک موجود ہیں جو مسلمانوں کے قبضے میں ہیں. لیکن کیا مسلمانوں کا کوئی ایک امیر ہے؟ کیا مسلمانوں کا کوئی ایک امیر ہے؟ یا عرب ممالک جو موجود ہیں، جو مسلم ممالک کہے جاتے ہیں، کیا وہاں پہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا اس کے لیے آپ کو کھڑے نہیں ہونا پڑے گا؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی میں نے، جو مسند احمد میں، صحیح بخاری میں، اور علامہ البانی نے اس کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ذکر کیا ہے کہ يقول ان هذه الامر في قريش لا يعاديهم احد الا كفه الله على وجهه ما اقاموا الدين. کہ جب تک کہ سسٹم کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کے دشمنوں کو منہ کے بل گرا دے گا. آج ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ جو شریعت اسلامیہ کے نفاذ کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، آج بھی اللہ رب العالمین کی مدد ان کے ساتھ ہے. آج بھی اللہ رب العالمین کی مدد ان کے ساتھ ہے اور وہ عزت کی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن وہ لوگ جو مغلوب ہو گئے، وہ لوگ جنہوں نے سمجھوتا کر لیا، جن کا سمجھوتا 47 میں ہو گیا اور وہ نظام جمہوریت کو تسلیم کر بیٹھے، جو نظام جمہوریت اسلام کی مخالفت میں، جس نظام میں یہ وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے جس کو حلال کیا ہے وہ حرام ہے، اور جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے وہ حلال ہے. وہ نظام جمہوریت کو آپ تسلیم کر کے بیٹھ گئے. اب آپ پابندی کے ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ابھی جا کر کے حج بھی کر کے آ جائیں گے. تو کیا اللہ رب العالمین آپ کی ایسی عبادات کو قبول فرمائے گا؟ دل پہ ہاتھ رکھیے، اور دل پر ہاتھ رکھنے کے بعد میں یہ سوچئے کہ آپ کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ آپ کا دل گواہی دے گا کہ اللہ. پھر سوچئے کہ کسی مسئلے میں اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے اور اس سے رک جانا ہے، کیا پھر کسی دوسرے آدمی کی تائید کی ضرورت آپ کو لگے گی؟ آپ کے رب کے فرمانے کے بعد میں کہ آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کے رسول کے فرمانے کے بعد میں کہ آپ کا رسول فرما رہا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، اور پھر بھی آپ کو تائید چاہیے. آپ تعویلیں پیش کرو کہ نہیں یہاں پہ ایسا نہیں ہے، ویسا ہے، ویسا نہیں ہے، ایسا ہے. دین کو، اسلام کو توڑ مروڑ کر کے پیش کرو آپ. جبکہ خدا اور اس کے رسول کے مسئلے میں، خدا اور اس کے رسول کے مسئلے میں کسی کی بھی بات قابل قبول اور قابل تسلیم نہیں ہو سکتی. اور اگر کسی نے اپنی زبان سے تو اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہم نے مان لیا ہے خدا اور اس کے رسول کو، لیکن اپنے عمل سے وہ یہ ثابت کرتا رہا، اپنے عمل سے وہ غیر اللہ کی تائید کرتا رہا، غیر اللہ کو مانتا رہا، غیر اللہ کو تسلیم کرتا رہا، تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا. کیوں؟ کہ وہ دوغلا آدمی. وہ کہہ تو رہا ہے اپنی زبان سے کہ میں اللہ کو مان رہا ہوں، لیکن اپنے عمل سے اس شخص کا ساتھ دے رہا ہے جو اس کے خدا کے اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی میں ایک نیا قانون، ایک نیا سسٹم لے کر کے کھڑا ہوا ہے. امام احمد بن حرب سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 34 کے اندر یہ بیان کرتے ہیں
کہ عبد اللہ 50 سنہ فما وجدت حلاوت العبادہ حتی ترکت 3 اشیاء. کہتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العالمین کی 50 سال تک کی عبادت کی لیکن میں عبادت کی مٹھاس کو نہیں سمجھ سکا، یہاں تک کہ میں نے 3 چیزوں کو چھوڑ دیا. اس میں ایک جو قابل ذکر ہے، ایک جو چیز قابل ذکر ہے کہ ترکت رضا الناس حتی قدرت ان اتکلم بالحق، کہ میں نے لوگوں کی چاپلوسی کرنا چھوڑ دیا، لوگوں کی رضا کو چھوڑ دیا، لوگوں کی رضا کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ مجھے اس بات کی قوت ملی کہ میں حق بات لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں. اگر جب ہم غلام بن جائیں اور مصلحت ہمارے اندر سمجھ آئے اور جب ہم لوگوں کا خیال رکھنے لگے کہ بھائی یہ بات پیش مت کرو، لوگوں کو برا لگ جائے گا، تو آپ حق بات لوگوں تک پیش نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس شخص نے ایسا کیا الجما یوم القیامت بلجام النار، کہ اس کو جہنم کی لگام پہنائی جائے گی. وہ حدیث کو سنیں کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، اور بیان کرتے ہیں کہ مخافتاً ان یدرکنی، ایک طرف سے کہ اگر میں اس برائی کو پالوں گا تو پھر میں کروں گا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک لمبی حدیث میں بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم برائی میں تھے آپ کی بعثت سے پہلے، آپ کو اللہ رب العالمین نے نازل کر کے ہم کو اچھائی دی، کیا اس اچھائی کے بعد میں بھی برائی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ کیا پھر اس اچھائی کے بعد پھر برائی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. وہ پوچھتے رہے. حدیث میں آگے بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1962، مسلم کی حدیث بھی ہے یہ، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 287، ابو داؤد میں بھی یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 841، اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں بھی ہے یہ حدیث، جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1769. اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان لوگوں کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قوم کو ڈسیں گے اور جو قوم کو گمراہ کریں گے، ایسے لوگوں کی صرف ہم لنا، ان لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو صفات بیان کر دیجئے کہ وہ کیسے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم من جلدتنا یتکلمون بألسنتنا، کہ وہ ہمارے ہی طرح ہوں گے، وہ ہمارے ہی طرح دیکھیں گے، لمبی داڑھی والے مولانا آدمی دیکھیں گے، وہ علم والے دیکھیں گے، وہ من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ہماری طرح گفتگو کریں گے، بات میں یہ بیان کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا، رسول نے یہ فرمایا، لیکن حال یہ ہوگا کہ ان کا حال یہ ہوگا کہ قد ضلوا واضلوا، کہ وہ لوگ خود تو گمراہ ہو جائیں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. پھر اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ قالا، کہتے ہیں کہ پھر قلت فما تأمرنی ان ادرکنی، کہ اگر میں ان لوگوں کو پالوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلزم جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ لو. یہ جماعت المسلمین پاکستان کی نہیں، جماعت المسلمین یہ پاکستان کی نہیں ہے، یہ ہندوستان کے بنائے ہوئے ہیں، سنی، وہابی، بریلوی. اگر آپ پیچھے لوٹ کر کے چلے جاؤ منہج سلف کی طرف، تو نہ آپ کو سنی وہابی صحابہ کرام ملیں گے، نہ رسول اللہ ملیں گے، نہ ائمہ کرام ملیں گے. جبکہ ائمہ کرام کا تو یہاں تھا کہ اگر کوئی خدا اور اس کے رسول کی ایک بات کو غلط طریقے سے غلط معنی میں لے کر کے اور اس کے خلاف اگر کچھ منوانا چاہتا تھا تو وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے. امام مالک کے بارے میں اٹھا کر کے دیکھ لو، طلاق مکرہ کو انہوں نے جائز قرار نہیں دیا کیونکہ اسلام میں وہ سرے سے ہے ہی نہیں. اور یہ بھی کہا کہ بھائی جو مجھے پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ جان لے کہ میں مالک ہوں، وہ جان لے کہ میں مالک ہوں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ طلاق مکرہ کوئی چیز نہیں.
जबरदस्ती। इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में देख लीजिए, जितने खल्क़ कुरान के मसले पर उन्होंने तस्लीम नहीं किया, जितने भी अंबिया किराम सनत में हमारे अंबिया किराम, इब्राहिम को देख लीजिए, उन्होंने समझौता नहीं किया नमरूद से। उसके बाद में हजरत मूसा को देख लीजिए, फिरौन से समझौता नहीं किया उन्होंने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लीजिए, उन्होंने समझौता नहीं किया अबू जहल अब्दुल और कुफ्फार मुशरिकीन से, कुफ्फार मुशरिकीन से समझौता नहीं किया। उसके बाद में सहाबा किराम को देख लीजिए आप, ये सब तो है हमारे सलफ, उन्होंने कहा तस्लीम कर लिया, उन्होंने समझौता नहीं किया कुफ्फार मुशरिकीन से। यहाँ तक के अइम्मा-ए किराम का मसला आता है तो अइम्मा-ए किराम ने ये कह दिया कि अगर हमारी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से टकराए तो हमारी बात को दीवार पर मार देना। अब छे जाए कि जो बात खुदा और उसके रसूल के अहकाम से, खुदा और उसके रसूल की बात से टकरा रही है और मुकम्मल वो एक निज़ाम बनी हुई है, उस निज़ाम को आप तस्लीम कर लें और उसके मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी को गुजारने लगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ नहीं फरमाएगा। तंज़ीम जमात मुस्लिमीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तुम मुसलमानों की जमात को लाजिम पकड़ लेना। और उन्होंने कहा कि फ़इन तकुन जमाअतुन वला इमामुन, अगर मुसलमानों की कोई एक जमात, मुसलमानों का कोई एक इमाम मौजूद ना हो तब क्या करो अल्लाह के रसूल? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़अतज़िल तिल्कल फ़िरक़ कुल्लहा व इन काज़ा असला शजरतिन हत्ता यदरिकल मौत, के तुम तमाम फिरकों को छोड़कर, तमाम फिरकों को छोड़कर, तमाम मसलक और फिरकों को छोड़ करके आप अलग हो जाना, आप अलग हो जाना। यहाँ तक कि आपको अगर जिंदगी गुजारने के लिए दरख्त की छाल या दरख्त की जड़ भी अगर चबानी पड़े और यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए। एक आगे हदीस जो मैंने इमाम अहमद बिन हरब की का वो कौल जिक्र किया आप लोगों के सामने कि तरक्तुल अज़न्नासी हत्ता क़दरतु अन अतकल्लम बिल हक़, सियर अलामिन नुबला जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 34। उस हदीस की तारीफ उनकी इस कौल की तारीफ इस हदीस से होती है कि अन अबी सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मरफ़ूअन ला यमनअना रजुलन खैबत अन्नासी अन यक़ूला बिहक़्क़िन इज़ा अलिमहु औ शहिदहु औ समिअहु। ये सिलसिलतुल अहादीस सहीहा जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 1716, तिर्मिज़ी जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 68 और मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 19 में, और मुस्तदरक हाकिम जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 504। इसमें यह जिक्र किया गया कि कोई इंसान की हैबत आपको इस बात से ना रोके कि आप हक बात को लोगों के सामने बयान करें। किसी इंसान की हैबत आपको इस बात की ना रोके। अब वो इल्म आपके पास सुनने के जरिए से आया हो या इल्म हासिल करने के जरिए से या आपने पढ़ा हो, तो उनके जरिए से अगर आपके पास में ये चीज़ें आई है तो किसी इंसान की हैबत और जलाल आप लोगों को आपको इस बात से ना रोके कि आप उसको बयान करें। तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि लोगों की चापलूसी छोड़ना होगा। जो कुरान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस मकसद के तहत नाज़िल किया है उस मकसद के तहत उस कुरान करीम को लोगों के सामने बयान किया होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या नुक़्ता इब्न आमिर जो ने क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु हलाक उम्मती बिल किताब वल लबन क़ालू वल किताब वल लबन या रसूलल्लाह क़ाल यतअल्लमूना अल क़ुरआन फयतअव्वलूनहु अला गैरि मा अंज़लल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल व युहिब्बूना अल लबन फ़यदऊन अल जमाअता वल जमाअ व यब्दून। मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 7 हदीस नंबर 17451 और सिलसिलतुल अहादीस सहीहा जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 374। इसमें यह बयान किया गया कि उक़बा बिन आमिर जोहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत की हलाकत किताब में और दूध में है। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किताब और लबन क्या है? तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतअल्लमूना कुरान फयतअव्वलूनहु, कि वो कुरान को तो पढ़ेंगे, कुरान को तो पढ़ेंगे। इसके पहले भी जो मैंने हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप लोगों के सामने बयान की कि हम मिन जिल्दतिना व यतकल्लमूना बिअल्सिनतिना, हमारी ही ज़बान में गुफ्तगू करेंगे, हमारी ही ज़बान में गुफ्तगू करेंगे। बात में ये कहेंगे कि अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया
اور اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یتعلمون قرآن کو پڑھیں گے اور وَيَتَأَوَّلُونَهُ تو قرآن کی تعویل کریں گے عَلَى غَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اس بات کے علاوہ میں اس مقصد کے علاوہ کے لیے اس بات کو پیش کریں گے جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا. قرآن کریم کا نزول کیوں ہوا؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا کہ اللہ رب العالمین نے نازل اسی لیے کیا ہے. سورہ فتح کے اندر آپ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ اللہ رب العالمین نے اسی لیے نازل کیا ہے کہ تمام ادیان باطلہ پر اس دین کو اس اسلام کو غالب کریں. لیکن یہ مقصد فوت ہو گیا اور اب مسلک اور فرقے کی پٹی دماغ میں یا آنکھوں کے سامنے ایسی پڑی ہوئی ہے کہ جب بھی خلافت کی بات آتی ہے تو خدا اور اس کے رسول کی طرف نہ دیکھ کر منہج سلف میں دیکھا جاتا ہے. جبکہ منہج سلف میں بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں ذکر کی جن کو علامہ البانی نے ذکر کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کی, کچھ صحابہ کرام کے بارے میں بتایا, ائمہ کرام کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا. تو وہ لوگ تعویل کریں گے قرآن کریم کی اس مقصد کے علاوہ جس مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا ہے. ایک اور حدیث آپ لوگوں کے سامنے میں ذکر کر دوں اور پھر اس کے بعد میں یہاں سے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اور اس حدیث کے بارے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کو ذرا غور سے سنیں کہ سارا نچوڑ آپ کو اس حدیث کے اندر مل جائے گا کہ گڑبڑی کہاں سے پیدا ہو رہی ہے اور کس وجہ سے گڑبڑی پیدا کی جا رہی ہے. عبد الرحمن بن شبیر الانصاری قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن ولا تأکلوا به ولا تستكثروا به. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ, یہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی حدیثیں ہی آپ لوگوں کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اور حدیث نمبر جلد نمبر بھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ میری اپنی طرف سے گڑھی ہوئی کوئی بات نہیں, میری اپنی طرف سے کوئی گڑھی ہوئی بات میں بیان نہیں کر رہا ہوں, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ لوگوں کے سامنے تحقیق شدہ پیش کر رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی مائکہ لال جن احادیثوں کو میں نے ذکر کیا ہے, دنیا کا کوئی مائکہ لال ان حدیثوں کو یا جو باتیں میں پیش کر رہا ہوں ایک بات کو بھی غلط ثابت نہیں کر سکتا. دنیا کا بڑا سے بڑا عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن ولا تأکلوا به ولا تستكثروا به کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قرآن کو پڑھاؤ لیکن اس کو پیٹ پالنے کا ذریعہ مت بناؤ. قرآن کو پڑھاؤ لیکن اس کو پیٹ پالنے کا ذریعہ نہ بناؤ. اگر آپ پیٹ پالنے کا ذریعہ بنا رہے ہیں تو لوگوں کی رضا کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا, لوگوں کی حیبت کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ میں فلاں مسجد کا امام ہوں یا فلاں مدرسے کا مدرس ہوں, اگر میں نے حق بات لوگوں کے سامنے پیش کی تو مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا جیسے آدم کو جنت سے نکالا گیا تھا اور دنیا میں آ کر کے ان کو پریشان ہونا پڑا. اب مجھے بھی دنیا داری میں ہاتھ پیر اپنے پیٹ کمانے کے لیے, پیٹ پالنے کے لیے ہاتھ پیر چلانا پڑے گا جس کی ہمت ان کے اندر موجود نہیں ہے. انہوں نے کیا کر لیا کہ پیٹ پالنے کا ذریعہ قرآن کو بنا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اقرأوا القرآن ولا تأکلوا به کہ قرآن کو پڑھاؤ لیکن اس کو پیٹ پالنے کا ذریعہ مت بناؤ. ولا تستكثروا به اور اس کے ذریعے سے کثیر دولت اکٹھا مت کرو, یعنی رسیدیں لے کر کے چندے میں نکل مت جاؤ. اس حدیث کو آپ مسند احمد جلد نمبر 3 حدیث نمبر 428 اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2774 میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کی جا رہی ہیں کہ اگر آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرمان آ رہا ہے تو مسلمان اس شکل میں موجود رہ سکتے ہیں آپ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ مان لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اور اس پر عمل پیدا ہو جائے.
ایک آخری بات کو ذکر کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، جس کو ذکر کرنا مجھے زیادہ موضوع سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو باتوں کو کاٹنا کہ ہم ان کی باتوں کو نہیں مانیں گے کہ یہ صحیح حدیث ہی کیوں نہ پیش کر دیں، یہ جلد نمبر، حدیث نمبر اور سارے حوالے ہمارے سامنے پیش کیوں نہ کر دیں، لیکن ان کی بات کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، یہ حق پرستوں کا تقاضا نہیں، یہ حق پرستوں کی علامت نہیں، یہ یہودیوں کی علامت ہے۔ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 165، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، وہ اپنے والد ہوئی بن اختب کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ میرے چچا کے ساتھ میں وہ ایک کمرے میں گفتگو کر رہے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے بعد میں آئے اور وہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ میرے چچا نے میرے والد سے پوچھا کہ کیا یہ محمد وہی ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں ثبوت ملتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر ان کے چچا نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے پوچھا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کہا، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے پوچھا کہ اب آپ کا ارادہ کیا ہے؟ تو حضرت صفیہ کے والد نے کہا کہ میں جب تک کہ زندہ رہوں گا، میں جب تک کہ زندہ رہوں گا یہ محمد کی بات کی مخالفت کرتا رہوں گا، محمد کی بات کی مخالفت کرتا رہوں گا، یعنی حق بات جس کا ثبوت ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، جو وہ جانتے ہیں، اور قرآن نے ان کے بارے میں یہ بھی بیان کیا کہ جتنی اچھی طریقے سے یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں کہ یہ میری اولاد ہے، اتنی اچھی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ یہی آخری نبی ہے، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے ان کو مانا نہیں، تسلیم نہیں کیا، یہ بھی جان لیا کہ یہی آخری نبی ہے اور اسی کے بات کو مان لینے میں ہماری نجات ہے، لیکن انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اگر جو لوگ صحیح بات کے آ جانے کے بعد بھی، منہج سلف کے آ جانے کے بعد بھی، احادیث اور قرآن کی روشنی میں ان باتوں کے آ جانے کے بعد بھی اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان رہے ہیں تو وہ جان لیں کہ وہ مومنوں کی صفات کو ادا نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہودیوں کی صفات کو ادا کر رہے ہیں، جو کہ یہودیوں کا یہ حال رہا تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نبی کی بات کو نہیں مانیں گے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین جو کچھ میں نے بیان کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھ کو عمل کرنے، آپ کو اور آپ لوگوں کو بھی ساتھ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم ورب حلیم۔